بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اس کچرا کنڈی کی طرف آتا تھا۔ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں یہاں رات کے اندھیرے میں قیمتی چیزیں تلاش کرتا تھا۔ پیشے سے میں ایک کباڑیا تھا، لیکن یہ کچرا کنڈی تھی جہاں پر کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر یہاں پر رات کے وقت آتا۔ اس بستی کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ کچرا اس کالونی کے مشہور سناروں کا ہوتا ہے، جو اپنی دکان کی راکھ، مٹی اور نہ جانے کیا کیا یہاں پھینک دیتے ہیں۔ کافی لوگ ان سے قیمتی چیزیں پا کر اپنی قسمت بدل چکے تھے۔ اب یہاں آنے پر مکمل پابندی لگ چکی تھی۔ صرف سنار کی دکان پر کام کرنے والے ملازم ہی اس کچرے سے وہ قیمتی چیزیں تلاش کر سکتے تھے۔ غربت نے میرا اس قدر برا حال کر دیا تھا کہ اب میں رات کی تاریکی میں اس کچرے سے چوری کرنے پر بھی تیار ہو گیا تھا۔ یہاں پر رات کے وقت کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ میں چوری چھپے یہاں آتا اور قیمتی چیزیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن مسلسل 2 مہینے کی اس کوشش کے باوجود بھی مجھے آج تک کچھ نہ مل سکا تھا۔ میں خالی کا خالی ہاتھ ہی رہا۔ اب بھی مایوس گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جب راستے میں مجھے ایک بوڑھی عورت دکھائی دی۔ وہ سخت سردی کے اس موسم میں بنا کسی گرم کپڑوں کے ٹھنڈی سڑک پر بیٹھی تھی۔ سردی کی شدت سے گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا اور اپنا گرم کوٹ اتار کر اس بوڑھی عورت کے کندھوں پر رکھ دیا۔ میں نے بھی یہ کوٹ لنڈے بازار سے ہی خریدا تھا۔ بھلا اتنی میری اوقات کہاں تھی کہ میں کسی برانڈ کا کوٹ پہن سکتا؟ میری اس مہربانی پر اس بوڑھی عورت نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا، کیا کھانے کے لیے بھی تمہارے پاس کچھ ہوگا؟ میں 3 دن سے بھوکی ہوں۔ ان کی کپکپاتی آواز بتا رہی تھی کہ وہ بالکل سچ کہہ رہی ہیں۔ میں یہ سن کر دہل کر رہ گیا۔ پھر فوراً کہنے لگا، آؤ اماں جی، اگر آپ کے پاس کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں تو میرے ساتھ گھر چلو۔ وہ بڑھیا بھی کمر جھکاتی ہوئی میرے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے اپنے ساتھ آنے کا تو کہہ دیا تھا، لیکن پھر اپنی بیوی کے غصے بھری طبیعت کا سوچ کر بھی پریشان ہو گیا۔ اسے تو بلا وجہ ہی لڑائی جھگڑا کرنے کی عادت تھی۔ ایسے میں جب میں اس بوڑھی عورت کو گھر لے کر جاؤں گا تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اب میں گھبرا رہا تھا، لیکن میں اتنا ظالم بھی نہیں تھا کہ ایک بوڑھے وجود کو یوں سردی سے ٹھٹھرتے ہوئے چھوڑ کر کسی بے رحم انسان کی طرح اس کے پاس سے گزر جاتا۔ میرا نام ولید احمد ہے۔ میں ایک غریب مزدور آدمی تھا۔ اماں ابا بہت بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ میرا سہارا میرے غریب چچا تھے۔ ان کی پہلے سے ہی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایسے میں بھی کسی بوجھ کی طرح ان کی جھولی میں آ گرا۔ چاچا نے کسی طرح پال پوس کر مجھے جوان تو کر لیا تھا، لیکن اب وہ مجھے کہتے کہ میں کوئی کام ڈھونڈ کر ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاؤں، لیکن میں شروع سے ہی ایک آرام فطرت انسان تھا، اس لیے محنت کا کام کرنا مجھے بوجھ لگتا۔ نہ جانے میں کیوں ایسا ہو گیا تھا۔ پھر چاچا چاچی نے ایک دن غصے میں مجھے کام نہ کرنے کی وجہ سے گھر سے نکال دیا۔ اس وقت میری عمر صرف 16 برس تھی۔ یوں میں زمانے کی خاک چھانتا در در بھٹکتا رہا، سڑکوں کی خاک چھانتا رہا، لیکن آخر کار مجھے ایک آدمی ملا جس نے اپنے گھر میں جگہ دی اور کہنے لگا کہ بیٹا، اب اس دنیا میں آئے ہو تو اپنا نام بنا کر جاؤ۔ محنت کر کے نہ صرف اپنا پیٹ بھرتے بلکہ اپنے چچا کا بھی سہارا بن جاتے۔ مجھے اس آدمی کی بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی۔ پھر میں گھر واپس آ گیا، چچا سے معافی مانگی اور کام کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ معمولی مزدوریاں کرتے کرتے آخر کار میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کباڑیے کا کام کرتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بھی ایسا ہی کوئی کام کر لو۔ اس کام میں کبھی کبھی راتوں رات بھی قسمت بدل جاتی ہے۔ اگرچہ میری قسمت آج تک نہیں بدلی، لیکن میرے ساتھ کام کرنے والے بہت سے لوگ راتوں رات امیر ہو گئے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، کچرے میں سے مال ڈھونڈتے وقت کبھی کبھار ایسی کوئی قیمتی چیز ہاتھ لگ جاتی ہے جس کی قیمت ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہوتی ہے، بس یوں سمجھ لو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یوں اس کی بات کا اثر سیدھا میرے دل پر ہوا۔
تو میں نے بھی یہی کام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چاچا کو اس کام پر بہت اعتراض تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اب تم یہ گھٹیا کام کرو گے۔ میں نے کہا کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جس طرح ہر انسان کا اپنا کاروبار، اپنا بزنس ہوتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا بزنس ہی ہے جس میں نفع نقصان کا کوئی خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ چچا کے سر پر 4 بیٹیوں کا بوجھ تھا۔ انہیں اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی بہنوں کی شادی کرنے میں ان کا ہاتھ ضرور بٹاؤں گا، لیکن ابھی تک ان کی کسی بھی بیٹی کی شادی نہیں ہو پائی تھی۔ اس کی وجہ ان کی غربت تھی۔ ٹوٹا پھوٹا سا 2 کمروں کا مکان تھا، جس کے ایک کمرے میں میں رہتا، باقی میں وہ دونوں 4 بیٹیوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے تیسرے نمبر کی بیٹی لبنہ بہت غصے والی اور بد لحاظ لڑکی تھی۔ اکثر میرا اور اس کا جھگڑا ہوتا رہتا تھا، کیونکہ وہ مجھے یہ طعنہ دیتی تھی کہ میں ایک کام چور انسان ہوں جو کام کرنے سے بھاگتا ہوں۔ لیکن آخر کار میں نے اپنی ہمت اور کوشش سے 1 سال کے اندر چچا کو اچھے خاصے پیسے جمع کر کے دے دیے، تو انہوں نے اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو مناسب جہیز دے کر رخصت کر دیا۔ یوں وہ اپنے گھر میں بس گئی تھیں، اور میں حیران رہ گیا جب چچا نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی تیسرے نمبر والی بیٹی لبنہ سے میری شادی کروا دیتے ہیں۔ میں چچا کے اس فیصلے پر حیران رہ گیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا اس لڑکی کے ساتھ گزارا نہیں۔ اس کی اور میری ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی، لیکن قسمت کو جو منظور، آخر کار لبنہ میری بیوی بن کر میری زندگی میں آ گئی۔ اب چچا کا گھر میرا سسرال بھی بن گیا تھا، اس لیے مجھے وہاں رہنا مناسب نہیں لگا، اور میں اپنی بیوی کو لے کر ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ ابھی تک میں کباڑی کا کاروبار ہی کر رہا تھا۔ گلی گلی خاک چھانتا رہتا، چند کباڑ کی اچھی چیزیں مل جاتی تھیں جس سے گھر کا گزارا ہو رہا تھا، لیکن اب کاروبار مندہ پڑنے لگا تھا۔ اس سے گزارا کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ کرائے کے گھر میں رہنا، اوپر سے میری بیوی بھی ماں بننے والی تھی، اسے اچھی خوراک اور طاقت بڑھانے والی دوائیوں کی ضرورت تھی۔ ایسے میں میرا دن بدن مندہ پڑتا کاروبار گھر میں لڑائی جھگڑوں کا باعث بن رہا تھا۔ وہ پہلے سے ہی غصے کی تیز لڑکی تھی، اوپر سے آمدنی کم ہونے کی وجہ سے گھر کا گزارا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن میں یوں ہی گلی میں مایوس سا کھڑا تھا جب میری ملاقات اپنے ایک پرانے دوست سے ہوئی۔ وہ اپنی بڑی مہنگی موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ صاف ستھرے کپڑے اور کاٹن کا سوٹ پہنے وہ ایک امیر آدمی لگ رہا تھا۔ اس کے حالات اتنے بدل گئے، میں حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگا، میرے حالات ایسے ہی نہیں بدلے، بس ایک راز ہے جس کی وجہ سے میرے ساتھ میری قسمت بھی بدل گئی۔ جب میں نے بار بار اس سے پوچھا کہ ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھے بتانا نہیں چاہتے، مجھے بھی بتاؤ تاکہ میں بھی اس بات سے فائدہ اٹھا لوں، تو وہ کہنے لگا، یہ کراچی جیسا شہر بہت بڑا ہے، یہاں کا کچرا بھی لاکھوں کا بکتا ہے، بس میں نے بھی اسی کچرے میں اپنی قسمت آزمائی تھی۔ اپنے شہر سے بہت دور ایک بستی ہے جہاں کی کچرا کنڈی مشہور ہے، اس کچرے میں لاکھوں کا سامان پڑا رہتا ہے، تم بھی وہاں جا کر قسمت آزماؤ، کبھی نہ کبھی تمہارے ہاتھ بھی کچھ بڑا لگ جائے گا، یوں راتوں رات تم ایک امیر آدمی بن جاؤ گے۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر بھی ایک جوش سا پیدا ہو گیا۔ میں تو شروع سے ہی ایک امیر آدمی بننے کا خواب دیکھتا تھا۔ یوں میں نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی اس بستی کو چھوڑ کر اسی بستی میں کرائے کا ایک گھر لے لیا۔ میری بیوی یہاں آنے پر بھی خوب لڑائی جھگڑا کر رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کہتی کہ مجھے میرے ماں باپ سے دور کر دیا ہے، اوپر سے اس عجیب سی بستی میں لے کر آ گئے ہو، لیکن میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ یہاں میں اپنی قسمت بدلنے آیا ہوں۔ اب میرا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے جیسے غریب حالات میں اس دنیا میں آئے، میں اس کے لیے کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یوں ہر رات میں چوری چھپے اسی کچرا کنڈی میں جانے لگا، لیکن جانتا تھا کہ دن کے وقت وہاں جانا منع ہے، کیونکہ وہاں پر سناروں کی دکانیں تھیں جہاں کے ملازم کسی بھی غیر آدمی کو اس کچرا کنڈی کی طرف جانے نہیں دیتے تھے۔ لیکن وہاں جاتے ہوئے مسلسل 2 مہینے ہو گئے، میرے ہاتھ آج تک کچھ بڑا نہیں لگا تھا۔ اب میں مایوس سا ہو چلا تھا، لیکن واپسی میں جب مجھے اتنی ٹھنڈ میں یہ بڑھیا بیٹھی ہوئی نظر آئی تو اسے لے کر میں اپنے گھر آ گیا۔ وہ سردی سے ٹھٹھرتی کانپتی میرے گھر آ گئی تھی
لیکن میری بیوی نے اسے دیکھ کر غصے کا اظہار کیا تھا۔ کہنے لگی پہلے ہی ہمارا ایک کمرے کا مکان ہے، اوپر سے تم اسے لے آئے ہو۔ تو میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا فکر نہ کرو، یہ بوڑھی عورت سٹور میں رہ لے گی اور میں تمہیں اس اکیلے گھر میں چھوڑ کر جاتا ہوں، اس لیے دن بھر پریشان رہتا ہوں۔ چند دنوں کے لیے اس کی دیکھ بھال کر لو، پھر کسی دارالامان یا عورتوں کے یتیم خانے میں اسے چھوڑ آؤں گا۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف زبان کی بری ہے، اس کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، بس اس کا مزاج تھوڑا تیز تھا۔ اب وہ بڑھیا ہمارے ساتھ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ میں پورا دن اس بستی کی گلیوں میں کباڑیے کی طرح آوازیں لگا کر سامان اکٹھا کرتا اور پھر رات کو اندھیرے میں اسی کچرا کنڈی کی طرف جا کر کوئی قیمتی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا، لیکن آج تک میری قسمت نہیں بدلی تھی۔ مجھے اب مایوسی ہو چلی تھی۔ پھر اس بڑھیا کو رہتے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے جب میری بیوی کہنے لگی یہ تو بہت اچھی عورت ہے، اس نے آتے ہی پورے گھر کا کام سنبھال لیا، مجھے تو کسی کام کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتی اور میرے سر میں مالش بھی کرتی ہے۔ میری بیوی کو 8واں مہینہ لگ گیا تھا، اب جلد ہی اس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، اس لیے اسے گھر میں اکیلا چھوڑنے کو میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس رات میں بڑھیا کے سامنے بیٹھا تھا تو اسے کہنے لگا اماں تمہارا گھر کہاں ہے؟ کیا تمہارے گھر والوں نے بھی تمہیں گھر سے باہر نکالا تھا؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی بس بیٹا، قسمت ہی ایسی تھی، میرے سارے بچے جوان ہو گئے، سب کی شادی ہو گئی، تو اب کسی کی بیوی مجھے رکھنے پر تیار نہیں تھی، اس لیے بس ایک دن رات کو چھوٹے بیٹے کی بیوی نے گھر سے نکالا تو میں کسی پناہ کی تلاش میں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ کیا پتا تھا کہ مجھ سے تم ٹکرا جاؤ گے؟ مجھے اس کے حالات دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی ویسے بیٹا تم روزانہ رات کو کہاں جاتے ہو؟ اتنی سردی کا موسم ہے، یوں رات کو نہ جایا کرو۔ تو میں مایوس سا ہو کر کہنے لگا اماں جاتا تو میں ایک ضروری کام سے ہوں، اپنی قسمت بدلنے، اپنے حالات بدلنے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب زندگی بھر میرے حالات بدلیں گے۔ میں امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح کراچی کے ایک کچرا کنڈی میں سے قیمتی زیورات، قیمتی خزانہ ملتا ہے، اسی کی وجہ سے انسان کی قسمت راتوں رات بدل جاتی ہے۔ اماں بڑے غور سے میری باتیں سن رہی تھیں، پھر کہنے لگی اچھا اگر ایسی بات ہے تو مجھے بھی وہاں لے کر چلو، ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی کوئی قیمتی چیز مل جائے۔ میں ان کی بات سن کر بے اختیار ہنسا تھا۔ پھر کہنے لگا آپ اتنی دولت کا کیا کریں گی؟ تو وہ کہنے لگی میں بھی ایک بنگلے کی مالکن بننا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے بیٹے بہو نے مجھے غریب اور بے سہارا لاوارث سمجھ کر گھر سے نکال دیا۔ اب میں چاہتی ہوں کہ میرے سارے بیٹے دوڑتے ہوئے میرے قدموں میں آ کر مجھ سے معافی مانگے۔ ان کی ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ پھر کہنے لگا اچھا آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ تو ان کے جواب نے مجھے حیران کر دیا جب وہ کہنے لگی کہ میرے 7 بیٹے تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی مجھے اپنے ساتھ رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ یہ تو واقعی ہی ایک دکھ بھری کہانی تھی، مجھے بہت افسوس ہوا۔ پھر بھی میں نے انہیں دل رکھنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے کل رات آپ میرے ساتھ چلنا۔ پھر دوسری رات میں اسی کچرا کنڈی کی طرف جانے لگا تو اماں بھی جیسے میرے ہی انتظار میں بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی چلو بیٹا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اب میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جانے سے کچھ گھبرا رہا تھا۔ ایسے میں رات کو ایک بڑھیا کے ساتھ مجھے کوئی جاتے ہوئے دیکھ لیتا تو اس کے من میں نہ جانے کیا کیا باتیں آ جاتی، لیکن پھر بھی میں اس بوڑھی عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، اس لیے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ دیا۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ ہمیں اس طرف جانے میں احتیاط کرنی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں آئے بنا وہاں چھپ کر جانا ہوگا۔ تو وہ بے فکری سے کہنے لگی پریشان مت ہو، میں کسی کو دکھائی نہیں دوں گی، بس تم ایک بار میرے ساتھ چلو۔ اب ہم دونوں ہی کچرا کنڈی میں سے وہ قیمتی چیز تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن آج بھی کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ اب میں اس بوڑھی عورت سے بار بار گھر جانے کو کہہ رہا تھا، لیکن وہ تو بار بار وہیں پر کچھ تلاش کرنے میں لگی تھی۔ اب میں پریشان ہو گیا، سوچنے لگا کہ کہیں کوئی یہاں ہم دونوں کو دیکھ نہ لے۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں گھر جانے کے لیے مجبور کیا تھا، لیکن گھر آ کر وہ ایک ہی بات پر مصر تھی کہ میں اب ہر روز تمہارے ساتھ جایا کروں گی۔ پورا دن وہ بوڑھی عورت میری بیوی کی خدمت کرتی رہتی، اسے پلنگ سے اترنے بھی نہیں دیتی تھی،
اس کے سر میں مالش کرنا، کھانا بنانا، گھر کی صفائی ستھرائی، غرض کہ کوئی جوان عورت بھی اتنے کام نہیں کر سکتی تھی جس طرح وہ بوڑھی عورت ہم دونوں کی ذمہ داری اٹھا رہی تھی۔ میری بیوی جو پہلے ناراض ہو رہی تھی کہ اس بڑھیا کو اس گھر میں کیوں لے کر آئے، لیکن اب وہ اس سے خوش رہنے لگی تھی۔ اب تو اس کو 9واں مہینہ لگ چکا تھا۔ ان قریب ہمارے ہاں ایک بچہ جنم لینے والا تھا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکا تھا۔ گھر کے حالات اب بھی ویسے ہی تھے۔ پھر اس دن بھی وہ بڑھیا میرے ساتھ ہی اس کچرا کنڈی میں ہاتھ مار مار کر چیزیں تلاش کر رہی تھی، جب اس کے ہاتھ ایک چھوٹا سا صندوق لگا تھا۔ وہ بہت بوسیدہ اور پرانا لگ رہا تھا، لیکن اس کے ڈھکن پر تالا لگا تھا۔ شاید کسی کا پرانا صندوق تھا جو پرانا ہونے کی وجہ سے کچرے میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن اماں نے اسے کسی قیمتی خزانے کی طرح سنبھال کر رکھا تھا۔ اب اسے لے کر وہ میرے ساتھ گھر جا رہی تھی۔ پھر جیسے ہی گھر میں جا کر میں نے تالا توڑا تو اس کے اندر سے عجیب و غریب سی چیزیں نکلنے لگیں۔ ایک سفید کاغذ جس پر نہ جانے کون سی زبان میں کوئی تحریر درج تھی، اور اس کے اندر ایک لال رنگ کا دھاگا بھی رکھا تھا۔ ساتھ ہی ایک انگوٹھی بھی تھی جو بہت پرانی اور زنگ آلود لگ رہی تھی۔ اماں ان سب چیزوں کو بڑے غور غور سے دیکھے جا رہی تھی، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، اسی صندوق کی تلاش میں ہی تو میں وہاں جاتی تھی۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، اماں کیا یہ صندوق آپ کے کسی رشتہ دار کا ہے؟ بظاہر یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی۔ اماں نے سر ہلا دیا، پھر کہنے لگی، ہاں یہ میرے شوہر کی نشانی ہے، مجھے پتا تھا کہ یہ صندوق اسی کچرا کنڈی میں ہوگا۔ پھر اماں نے اس سفید کاغذ کی تحریر پڑھنا شروع کی۔ میں بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس میں کون سی زبان میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں پڑھ کر کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس رات میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہ صندوق جو اتنا پرانا ہے ان کے شوہر کا کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کچرا کنڈی میں وہاں کس نے پھینکا ہوگا۔ میں لاکھ ان سے پوچھتا رہ گیا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ بتایا۔ وہ پوری رات روتی رہی، لیکن صبح جیسے ہی میں اس اسٹور میں جا کر انہیں دیکھنے لگا تو حیران رہ گیا۔ وہ وہاں سے غائب تھی۔ تو کیا اماں اس صندوق کو لے کر وہاں سے غائب ہو گئی تھیں؟ وہ بوسیدہ اور پرانا صندوق ان کے لیے اس قدر قیمتی تھا؟ نہ جانے وہ اکیلی اور بے سہارا عورت کہاں گئی ہوگی۔ میں اسے تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن مجھے اتنی مہلت ہی نہ ملی، کیونکہ میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اسے لے کر میں ہسپتال بھاگا۔ اس کی طبیعت اچانک ہی بگڑ گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے مہنگے آپریشن کا بتا دیا اور اس کے لیے لاکھوں کا خرچہ ہونا تھا۔ میرے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ میں پریشان اپنے چچا کے پاس پہنچا تھا۔ وہ پہلے ہی بیمار رہنے لگے تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی ہی کسی اسکول میں پڑھا کر گھر چلا رہی تھی۔ میں پریشان ہسپتال کے گیٹ پر کھڑا تھا جب مجھے دور سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ میری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ اس نے وہ لفافہ میرے ہاتھ میں رکھا اور کہنے لگا، اسے سکینہ بیگم نے تمہارے لیے بھیجوایا ہے۔ لفافہ دیتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ میں گمسم سا رہ گیا۔ جیسے ہی اس لفافے کو کھولا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس مشکل وقت میں میری مدد کرنے والی وہ سکینہ بیگم کون تھی؟ میں حیران پریشان سا کھڑا رہ گیا۔ جلدی سے جا کر ہسپتال میں پیسے جمع کروائے اور فوراً ہی بیوی کا آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے خوشخبری ملی تھی کہ میرے ہاں ایک چاند سے بیٹے نے جنم لیا ہے۔ بیٹے کو پا کر تو میں خوشی سے نہال ہو گیا۔ اب سارے حالات، سارے معاملات درست ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آخر میری مدد کرنے والی وہ سکینہ بیگم کون ہے جس نے ڈھیر سارے پیسے مجھے میرے لفافے میں بھیجے تھے۔ اب میں بیٹے اور بیوی کو لے کر گھر آ گیا۔ شکر تھا کہ بیٹا بھی ٹھیک تھا اور بیوی بھی۔ اب بھی میں اپنے کباڑی کا کاروبار ہی کر رہا تھا، لیکن کبھی کبھار اسی ہسپتال کا چکر لگا لیتا جہاں پر مجھے وہ آدمی ملا تھا۔ لیکن اس دن کے بعد سے وہ مجھے کہیں بھی کبھی بھی دکھائی ہی نہیں دیا۔ شاید معلوم ہوتا تو میں اس سے یہی پوچھ لیتا کہ وہ کون ہے اور یہ لفافہ بھی دینے والی وہ عورت کون ہے۔ لیکن حقیقت بات تو یہ تھی کہ میں اس وقت اتنی پریشانی میں مبتلا تھا کہ مجھے اس بات کا خیال ہی نہ رہا۔ پھر چچا نے بھی اور میری بیوی نے بھی کئی دفعہ پوچھا تھا کہ میں وہ پیسے کہاں سے لے کر آیا تھا۔
لیکن میرے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اب میں نے وہاں اس کچرا کنڈی میں جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے۔ لیکن ایک دن آدھی رات کو اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے نیند بھری آنکھوں سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک نقاب پوش آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ میرے ہاتھ میں تھمایا اور بنا کچھ بولے ہی وہاں سے چلا گیا۔ اب میں وہ کاغذ لے کر اندر آ گیا۔ میرا چھوٹا سا بیٹا بھی اٹھا ہوا تھا، بیوی اسی کو سنبھال رہی تھی۔ تبھی میں نے کمرے کی لائٹ روشن کی اور اس کاغذ کی تحریر کو پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ کچرا کنڈی میں جاؤ، وہاں پر ایک بڑا خزانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ صرف تمہارے لیے وہاں پر رکھا گیا ہے۔ اب میں یہ تحریر پڑھ کر حیران ہو گیا تھا۔ یہ کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں ہر رات اس کچرا کنڈی میں جاتا رہا ہوں، لیکن اب پچھلے کئی دنوں سے میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس تحریر نے مجھے ایک بار پھر سے وہاں جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرے علاوہ تو میرا وہی دوست تھا جو یہ راز جانتا تھا، کیونکہ اسی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کچرا کنڈی میں کئی خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی بیوی سے کیا تو وہ کہنے لگی، ضرور کوئی تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہاں پر کسی نے کوئی چیز چھپائی ہو۔ تو میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لیکن وہ چیز مجھے گھر آ کر بھی تو دے سکتا ہے، آخر اس کا کچرا کنڈی میں چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی کا اصرار تھا کہ میں وہاں ضرور جا کر دیکھوں، لیکن میں ڈر رہا تھا کہ کہیں مجھے کسی چیز کا لالچ دے کر دھوکے سے وہاں کوئی نہ بلا رہا ہو۔ اسی بات نے مجھے وہاں نہ جانے پر اکسایا تھا۔ پھر 2 دن تک میں وہاں نہ گیا۔ مجھے یہ سب ایک ڈھونگ لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ آدمی کون تھا جو بالکل اجنبی معلوم ہو رہا تھا۔ وہ 2 بار مجھ سے مل چکا تھا، لیکن ہر بار ہی نہ اپنا نام بتا کر جاتا، اور جب بھی میرے سامنے آتا تو میرے دماغ پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ میں اس سے کچھ پوچھ ہی نہ پاتا تھا۔ لیکن تیسری رات ہوئی تو عجیب عجیب سے خیالات میرے ذہن میں آنے لگے۔ بار بار دل اکسا رہا تھا کہ میں وہاں ضرور جا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے اس کاغذ میں لکھی تحریر جھوٹ نہ ہو۔ پھر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میں نے بیوی کو کہا کہ وہ بیٹے کا خیال رکھے، میں ابھی آتا ہوں۔ جو ہی میں چھپ کر اس کچرا کنڈی کی طرف گیا تو بری طرح گھبرا گیا۔ وہاں پر 2 گارڈ کھڑے ہوئے تھے، ان کی موجودگی میں تو وہاں جانا ناممکن تھا۔ اب میں مایوس سا ہو گیا، پھر پلٹ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگا، لیکن اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے موجود عورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ایک جوان عورت تھی جس کا چہرہ چھپا ہوا تھا، لیکن آنکھیں بالکل سفید مجھے ہی دیکھ رہی تھیں۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، 2 دن سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، آج یہاں آئے ہو، چلو میرے ساتھ، یہاں کھڑے انسان تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں کسی سکتے کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھے دیکھی دیکھی سی لگ رہی تھیں۔ جاؤ جا کر اپنی اس کچرا کنڈی میں قسمت آزماؤ، تمہارے لیے قیمتی خزانہ چھپا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس کی وجہ سے میں سب کچھ بھول گیا۔ میں ان گارڈ کی نظروں سے چھپ کر دوبارہ سے کچرا کنڈی کی طرف آیا اور وہاں سے چیزیں تلاش کرنے لگا۔ ان سے چھپ چھپ کر چیزیں تلاش کرتا مجھے خوف بھی محسوس ہوا کہ کہیں وہ مجھے نہ دیکھ رہے ہوں، لیکن حیران رہ گیا جب وہاں سے مجھے ایک لال رنگ کی پوٹلی نظر آئی تھی۔ دور کھڑی وہ عورت آنکھوں کے اشاروں سے مجھے اسے اٹھانے کا کہہ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ پوٹلی اٹھائی اور اسے لے کر یہاں سے بہت دور چلا گیا۔ ایک ویران سی جگہ پر آ کر اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کرنے لگا، تبھی دھیرے سے پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ یہ تو وہی عورت تھی جو میرے پیچھے پیچھے یہاں تک آ گئی تھی، لیکن اتنی دور سے یہاں تک آنا اور اچانک سے اس کے قدموں کی آواز پر میں بڑا حیران رہ گیا تھا۔ پھر وہ سرگوشی میں کہنے لگی، جلدی سے اسے کھولنا، میں دیکھ لینا چاہتی ہوں کہ یہ وہی ہے یا دوسری پوٹلی ہے، کیونکہ اسے میں نے ہی منگوایا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوٹلی کھولی تو میں حیران رہ گیا۔ وہ تو زیور سے بھری ہوئی تھی۔ میرا پورا وجود خوف اور خوشی کے مارے کانپنے لگا تھا۔ حیرت بھی ہوئی کہ اتنا سارا خزانہ بھلا مجھے کیسے مل گیا، اور میری مدد کرنے والی یہ عورت کون ہے۔ پھر وہ کہنے لگی،
मुबारक हो, जो तुम्हारा ख्वाब था वो पूरा हो गया। मैं ही सकीना बेगम हूँ। मैंने सोच रखा था कि मैं तुम्हें ढेर सारा ख़जाना ज़रूर दूंगी, इसलिए ये सारा ख़जाना तुम्हारा है। आज के बाद मैं तुमसे जब मुलाकात करने आऊँगी, जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे। जो तुमने ख्वाब देखे हैं उन सब को पूरा करना। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देख रहा था, लेकिन वो कहीं भी दिखाई न दी थी। मैं काफ़ी देर तक खड़ा उसका इंतज़ार करता रहा कि शायद दोबारा पलटकर वो दिखाई दे या आ जाए, लेकिन वो नहीं आई और मैं सीधा घर चला गया। पोटली मेरे हाथ में थी। जब अपनी बीवी को ढेर सारा ख़जाना दिखाया तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो बार बार कहने लगी कि ये सब हमारे बेटे के नसीब से मिला है। हम दोनों के चेहरे पर खुशी थी। हमारे पूरे हालात बदल चुके थे। फिर दूसरे दिन ही मैं उस ख़जाने में से थोड़ा सा ख़जाना बेचकर रकम हासिल की और किसी अच्छे इलाके में घर ख़रीद लिया। मैं उस रकम से चचा की भी मदद करना चाहता था, क्योंकि उन्हें सबसे छोटी बेटी की शादी करनी थी। पैसों की वजह से वो बेचारी खुद नौकरी करके अपना घर चला रही थी। फिर मैंने बड़ा घर ख़रीदा और तीनों को भी अपने घर में ही जगह दे दी। चचा हैरान थे। वो बार बार मुझसे पूछते कि आखिर ऐसा कौन सा ख़जाना तुम्हारे हाथ लगा है जिससे रातों रात तुम्हारी किस्मत बदल गई। मैं खुद भी हैरान था कि वो सकीना बेगम कौन है जो बार बार मेरे सामने आती है और मेरी मदद करती है, लेकिन मुझे मालूम नहीं होता कि आखिर वो औरत कहाँ से आती है। और अचानक से उसका गायब हो जाना, ऐसे लगता है जैसे वो ज़रूर कोई हवाई मखलूक है। अब मेरा बेटा भी थोड़ा बड़ा हो गया था। हर लिहाज से मैं माली हालात में सबसे आगे बढ़ गया था। मैंने अपना कारोबार शुरू कर दिया। कबाड़ी का वो काम तो बहुत दूर रह गया था, लेकिन इस सारे अरसे में भी मैं उस मेहरबान औरत को नहीं भूला था। बार बार वो मेरे ख्याल में आती। मैं उससे चंद सवालात पूछना चाहता था। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ होगी या मुझे देख भी रही होगी या नहीं, लेकिन बस ख्वाहिश थी कि ज़िंदगी में कभी न कभी वो मेरे सामने ज़रूर आए। फिर एक दिन आधी रात को मैं अपनी गाड़ी में घर वापस आ रहा था, जब मैंने रास्ते में खड़ी एक औरत को देखा। उसने बड़ी सी चादर अपने वजूद पर लपेट रखी थी। मेरी तरफ देखते हुए हाथ हिलाने लगी। मैंने फ़ौरन ही गाड़ी रोक ली थी। मैं समझा शायद कोई अकेली औरत मुझसे मदद की तलाश में है। तभी मैं कहने लगा कि अम्मा, आपको कहाँ जाना है? लेकिन उसके चेहरे को देखकर मैं बुरी तरह चौंक गया। ये तो वही थी जिस औरत ने सालों पहले मेरी मदद की थी। मेरे हालात बदले थे। मुझे बताया था कि इस कचरा कुंडी में मेरे लिए ख़जाना मौजूद है। उसी औरत के मिलने का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। उसे देखकर मेरे चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। फिर मैं बेताबी से कहने लगा कि इतने दिनों से मैं आपसे मिलना चाहता था। उस औरत ने मुझे देखकर सर हिलाया और कहने लगी, हाँ, मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बरसों पहले का वो राज जो अभी तक मेरे सीने में दफन है, वो तुम्हें बता दूँ ताकि तुम्हारे दिल से भी ये बोझ उतर जाए। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक जगह लेकर चलती हूँ। अब मैं उसके साथ साथ जा रहा था। वो मुझे लेकर एक जंगल में चली गई। ये जंगल निहायत खौफनाक था। दूर एक टूटा फूटा सा घर नजर आया। वो उस घर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगी, यही मेरा घर है। लेकिन ये घर तो बिल्कुल खस्ता हाल हो चुका था। मुझे देखकर निहायत अफसोस हुआ। फिर उदासी से वो कहने लगी, किसी ने भी इसे तामीर नहीं करवाया। क्या तुम इसे बनवा दोगे? मैंने फ़ौरन ही हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा कि क्यों नहीं, जब आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है तो मैं आपकी मदद क्यों नहीं कर सकता। मैं कल ही इसकी तामीर शुरू करवाता हूँ। लेकिन फिर हिचकिचाते हुए कहने लगा, जब आपके पास इतनी दौलत थी, आपको मालूम था कि इस कचरा कुंडी में इतना बड़ा ख़जाना मौजूद है, तो आपने अपने लिए इसे क्यों नहीं इस्तेमाल किया? तो वो कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे बस ख़जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरा ये घर तामीर करवा दो, यही मेरे लिए बहुत है। यूँ उसकी हिदायत पर मैं वो घर बनवाने लगा। दूसरे दिन ही मैंने जंगल में मज़दूरों के साथ मिलकर इस घर की तामीरात शुरू करवा दी थी। सब लोग हैरान थे कि आखिर मुझे हुआ क्या है जो मैं इस वीरान जंगल में इस घर को दोबारा से बनवा रहा हूँ। एक मज़दूर कहने लगा, साहब जी, यहाँ तो कोई भी नहीं रहता और सुना है कि ये जंगल भी आसेब ज़दा है,
تو پھر آپ یہ گھر کیوں بنوا رہے ہیں؟ لیکن اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس عورت نے مجھے تاکید کی تھی کہ میرے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتانا، اور میں اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا۔ یوں چند دنوں کی محنت اور کوشش کے بعد وہ گھر مکمل طور پر بن چکا تھا۔ صاف ستھرا نہایت خوبصورت گھر میں نے اس عورت کے لیے بنوایا تھا، وہ بھی اس عجیب ویران اور خالی جنگل میں۔ اب میں اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ گھر تو مکمل طور پر بن کر تیار ہو گیا تھا۔ اکثر راتوں کو میں وہاں چکر لگاتا۔ ایک دن آدھی رات کو وہاں گیا تو ہمیشہ کی طرح اس جنگل میں کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس جانے کو ہی تھا جب مجھے کسی نے آواز دے کر روکا۔ پائل کی چھن چھن میں اپنے پیچھے سن رہا تھا۔ جو ہی پلٹا تو خوش ہو گیا۔ وہی عورت میرے سامنے مجھے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم نے بہت اچھا کیا جو میرے لیے گھر بنوا دیا۔ میں پہلے ہی اپنے ٹھکانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ میں جھجکتے ہوئے کہنے لگا، لیکن آپ یہاں تنہا کیسے رہیں گی؟ یہاں تو کوئی آبادی بھی نہیں۔ تو وہ چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ گھر مجھے بہت عزیز ہے۔ اس میں میرے شوہر کی بہت سی نشانیاں اور بہت سی یادیں ہیں۔ پھر وہ اس گھر کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دراصل یہاں پر کچھ عرصے پہلے بہت بڑا طوفان آ گیا تھا، تو یہ گھر پورا تباہ و برباد ہو گیا۔ تب سے ہی میں چاہ رہی تھی کہ کوئی میرے اس گھر کو بنوا دے۔ آج تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تو میں گھبرا کر کہنے لگا، نہیں نہیں، بلکہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اگر آپ وہ خزانہ مجھے نہ دیتی تو بھلا میری قسمت کیسے بدلتی؟ یہ سن کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، کچھ عرصے پہلے تم نے بھی میری پریشانی میں مدد کی تھی، جبھی تو میں نے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے۔ میں حیرت سے اس کی شکل دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسا احسان؟ وہ غور سے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، اچھا یاد کرو وہ دن جب ایک بوڑھی عورت اکیلی سڑک پر بیٹھی تھی اور تم نے اس کی مدد کی تھی۔ ایک دن کے لیے نہیں، کافی دن کے لیے، حالانکہ تمہاری بیوی اس بات پر روزانہ لڑائی جھگڑا کرتی تھی، لیکن پھر بھی تم نے میرا خیال کیا، میرا احساس کیا۔ وہ بوڑھی عورت کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھی۔ اب میں حیران رہ گیا۔ اسے کہنے لگا کہ آپ بوڑھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ تو جوان میرے سامنے کھڑی ہوئی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں ہی سکینہ بیگم ہوں، تمہاری مدد کرنے والی وہ بوڑھی عورت۔ در حقیقت میں ایک انسان نہیں بلکہ ایک جن زادی ہوں۔ اس کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں ایک گھنے جنگل میں اس جن زادی کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا۔ میرا پیلا پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ کہنے لگی، گھبراؤ مت، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ہاں بس اگر کوئی میری مدد کرتا ہے، مجھے خوشی دیتا ہے، تو میں اسے بھی خوشی دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ دراصل کافی سال پہلے میں اپنے شوہر کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ ہم دونوں بڑی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ہم دونوں دوسرے قبیلے سے آ کر یہاں پر رہ رہے تھے۔ اپنے اپنے قبیلوں سے بھاگ کر شادی کرنے والا ہم دونوں جنات کا جوڑا شیطان جنات سے چھپ کر یہاں پر رہ رہا تھا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کو ہماری موجودگی کی خبر ہو، لیکن برا ہو میری قسمت کا، جب ایک دن میں واپس آئی تو میرا پورا گھر طوفان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا تھا، لیکن میرا شوہر کہیں بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن۔ میں ہر رات اپنے شوہر کا انتظار کرتی، اس کی یاد میں روتی رہتی، لیکن اس کا کہیں بھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایسے میں اسے تلاش کرنے انسانوں کی دنیا میں بھی گئی، لیکن پھر اپنے ٹھکانے پر واپس نہ آ سکی، کیونکہ میں جنگل کا راستہ بھول گئی تھی۔ تبھی میں نے تم سے مدد مانگی۔ کئی دن تک تمہارے گھر میں رہتی رہی، پھر مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا شوہر اس گھر میں واپس گیا ہے۔ کسی نہ کسی طرح جنگل کے راستے اپنے گھر واپس آ گئی، لیکن یہاں آ کر مایوسی ہوئی، کیونکہ میرے شوہر کا تو یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب میں ہر رات یہیں رہنے لگی۔ ایسے لگتا کہ میرا شوہر ضرور واپس آئے گا۔ ایسے میں تمہیں کیسے بھول سکتی تھی؟ جب تم نے میری پریشانی میں مدد کی تو میں نے بھی تمہاری پریشانی محسوس کر کے تمہاری مدد کی۔ میرے دل نے کہا تھا کہ اگر میں کسی انسان کی کسی پریشانی میں مدد کروں گی تو شاید میرا شوہر بھی مجھے واپس مل جائے۔ اسی لیے ہر رات میں اس گھر میں رہ کر اس کا انتظار کرتی ہوں۔ جب یہ پوری طرح تباہ و برباد ہو گیا تھا تو میں چاہتی تھی کہ کوئی اسے تعمیر کروا دے۔ یوں میں نے اس کام کے لیے تمہاری مدد کی۔
اب ہر رات میں اسی گھر میں رہوں گی، کبھی نہ کبھی تو میرا شوہر ضرور لوٹ کر آئے گا۔ وہ جن زادی بہت اداس اور مایوس لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کی مدد کرنے کی ٹھانی اور اسے کہنے لگا کہ میں تمہارے شوہر کو ڈھونڈنے میں ضرور مدد کروں گا، مجھے بتاؤ کہ آخر وہ اس جگہ کے علاوہ اور کہاں جا سکتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی زیادہ تو مجھے نہیں معلوم، ہاں لیکن اس جنگل میں ہر سال ایک بڑا عامل ضرور آتا تھا۔ اس کا مقصد ہوتا تھا کہ اس آسیب زدہ جنگل میں وہ کسی نہ کسی جنذات کو اپنے قبضے میں کر لے۔ یہاں بیٹھ کر وہ نہایت خطرناک عمل کرتا تھا۔ جب بھی وہ عامل اس جنگل میں آتا تو ہم دونوں میاں بیوی کہیں نہ کہیں چھپ جایا کرتے تھے، لیکن اس دن مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں اکیلی انسانوں کی دنیا میں چند جڑی بوٹیاں لینے چلی گئی تھی، لیکن اپنے شوہر کو اسی جنگل میں چھوڑ گئی۔ ہو سکتا ہے کہیں وہ عامل اسے اپنے قبضے میں لے کر اپنے گھر نہ لے گیا ہو، کیونکہ عامل کے آنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا۔ اس سال میں کبھی بھی اس جنگل میں آ کر وہ عمل شروع کر دیتا تھا۔ پھر میں نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ اگر وہ انسان عامل ہے تو اسے تلاش کرنا ناممکن نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ضرور آس پاس کی کسی بستی میں ہی رہتا ہوگا، اور میں تمہارے شوہر کو اس سے ضرور آزادی دلواؤں گا۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ بار بار میرا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اب میں اس جنگل سے واپس آ گیا تھا، لیکن میرا ایک مقصد بن گیا۔ میں ہر صورت میں اس جنزادی کے چہرے پر خوشی دیکھنا چاہتا تھا۔ اب گھر آ کر میں سوچ و بچار میں پڑ گیا۔ گھر کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی بھی کر دی تھی۔ بیٹا بھی ماشاءاللہ سے 3 سال کا ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں تھی۔ جنزادی کا دیا ہوا خزانہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، جبھی تو میرے حالات بدلے تھے۔ پھر میں سب سے چھپ کر آس پاس کی بستیوں میں جانے لگا۔ کہیں نہ کہیں سے تو مجھے اس عامل کا ضرور پتہ لگ جاتا۔ اچانک ہی مجھے ایک آدمی نظر آیا جو قریب کی کچی بستی میں رہتا تھا۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی ایسا عامل رہتا ہے جو جادو ٹونے، عملیات وغیرہ کرتا ہو، تو وہ کہنے لگا جی بڑے صاحب، ہماری کچی بستی میں ایک آدمی رہتا ہے، وہی سارے جادو ٹونے کرتا ہے۔ سب اسے عامل صاحب کے نام سے بلاتے ہیں۔ نہ صرف وہ غریب لوگ بلکہ امیر لوگوں سے بھی خوب پیسے ہتھیا کر ان کے لیے ہر قسم کا عمل کرتا ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پاس موجود اپنے موکل جنات سے وہ سارے کام کرواتا ہے۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی عامل ہوگا جس کے قبضے میں اسی جنزادی کا شوہر ہے۔ اب مجھے اسی سے ملنے جانا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں کچی بستی چلا آیا۔ سامنے ہی اس عامل کا آستانہ تھا جہاں پر انسانوں کا ایک رش جمع تھا۔ میں آدمیوں کی بھیڑ میں کھڑا ہو گیا، دھیرے دھیرے ان سب پر نظر رکھنے لگا۔ جیسے ہی اندر گیا تو سامنے ہی وہ عامل بیٹھا ہوا نظر آیا۔ لال لال سے دانت، کالے رنگ کے کپڑے اور گلے میں بڑی بڑی کالے موتیوں کی مالائیں پہنے وہ کوئی عجیب شیطان صفت عامل لگ رہا تھا۔ کہیں سے بھی اس کے کسی عمل سے یہ نہیں لگا کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہوگا۔ اس کے چہرے سے ہی شیطانیت ٹپک رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے سامنے پہنچا تو وہ کہنے لگا، بول بچہ، تجھے کیا کام ہے مجھ سے؟ یاد رکھنا، جتنا بڑا کام اتنا بڑا دام، اس لیے سوچ سمجھ کر کام بولنا ہوگا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جما لی اور کہنے لگا، کیوں اس مخلوق کو اپنے قبضے میں کر کے ان سے کام کرواتے ہو تم؟ اللہ کی بنائی ہوئی کسی مخلوق کو تم اپنے قبضے میں نہیں کر سکتے، اس لیے جتنے بھی معقل جنات تم نے قید کر رکھے ہیں ان سب کو آزاد کر دو۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا، کس نے بھیجا ہے تجھے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہنے لگا، مجھے ایک بہت بڑے بابا نے بھیجا ہے، وہ تم سے بھی زیادہ طاقتور اور عملیات کرنے والا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تم نے ایک بڑے نیک جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اب تمہیں اس کو آزاد کرنا ہوگا، ورنہ وہ بابا تمہارے آستانے پر آ کر تمہاری ساری حقیقت ان لوگوں کو بتا دے گا۔ پھر سوچو ان لوگوں کے سامنے جو تمہاری عزت بنی ہوئی ہے اس کا کیا ہوگا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں کل پھر واپس آؤں گا، اپنا فیصلہ بتا دینا۔ میں جس طرح آیا تھا اسی طرح اٹھ کر واپس چلا گیا۔ میرا کام اسے دھمکانا تھا۔ مجھے امید لگ رہی تھی کہ وہ میرے اس جھوٹ سے ضرور میری اس بات پر عمل کرے گا، لیکن پھر پریشان ہو گیا کہ اگر اس نے میری بات نہیں مانی تو میں بھلا کیسے کسی بابا کو لے کر اس کے سامنے جاؤں گا۔
کیونکہ وہ شکل سے ہی بہت شیطان فطرت لگ رہا تھا۔ لیکن دوسرے ہی دن جیسے ہی اس کے آستانے پر گیا تو میں نے اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ لی تھی۔ وہ کہنے لگا، کہیں تم جھوٹ تو نہیں کہہ رہے؟ میں ایسے کسی بابا یا پیر فقیر کو نہیں جانتا، کیونکہ آس پاس کی بستی اور کالونیوں میں تو سوائے میرے جیسے عامل کے اور کوئی دوسرا یہاں رہتا ہی نہیں۔ میں اسے کہنے لگا، وہ اس بستی میں نہیں لیکن یہاں سے دور ایک جنگل میں رہتا ہے۔ وہ ابھی ابھی یہاں آ کر بسا ہے اور اس نے آتے ہی تمہیں پہچان لیا تھا کہ تمہارے قبضے میں جنات ہیں۔ دیکھو، تم اسے آزاد کر دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا اور اسے انجام سے ڈرانے لگا۔ وہ میری بات سن کر سوچ میں پڑ گیا تھا، پھر کہنے لگا، ان سب کو تو میں آزاد کر دوں گا، لیکن جن لوگوں کے میں نے پیسے لے رکھے ہیں، اگر ان کا کام نہ ہوا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں اس سے کہنے لگا کہ پیسوں کی میرے پاس کمی نہیں، تمہیں جتنے بھی پیسے چاہیے تم لے سکتے ہو، لیکن میری بات مان کر ان سارے نیک جنات کو آزاد کر دو۔ یوں وہ میری ہر بات ماننے کو تیار ہو گیا۔ اب میں نے اسے پیسوں سے بھرا ایک بیگ تھما دیا تھا۔ ویسے بھی دولت کی تو میرے پاس کوئی کمی نہیں تھی، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آخر کار وہ بڑی آسانی سے میری بات پر راضی ہو گیا تھا۔ یوں میرے سامنے ہی اس نے ان ساری ہنڈیوں کے منہ کھول دیے، جن میں سے عجیب سا دھواں بن کر کوئی چیز نکلی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسی ہنڈیوں میں سے آزادی پانے والا اس جن زادی کا شوہر بھی ہوگا۔ یہ سب چیزیں سہنا میرے لیے آسان نہیں تھا، میرے پورے جسم میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ اب میں گھر آتے ہی نیند کی حالت میں بستر پر لیٹ گیا اور 2 دن تک تو میں اٹھ بھی نہ سکا تھا۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے، لیکن تیسرے دن میری طبیعت سنبھل گئی تھی۔ میں انہیں تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو میں اٹھ کر جنگل کی طرف بھاگا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ جنزاد آزاد ہوا ہے یا نہیں، کیا میں اس جنزادی کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں؟ میں یہ سب جاننے کے لیے جنگل میں پہنچا تو حیران رہ گیا۔ آج تو وہ گھر پوری طرح سجا ہوا تھا، روشنیوں سے مہکتا لذیذ پکوانوں کی خوشبو اس گھر کے اندر سے آ رہی تھی۔ سامنے ہی بنی سنوری وہ جنزادی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگی، تمہاری وجہ سے آج میرا گھر خوشیوں سے ہمکنار ہے۔ دیکھو، میرا شوہر لوٹ آیا ہے۔ میرے سامنے ہی وہ جنزاد کھڑا تھا جو بالکل اپنی بیوی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ پھر وہ جنزادی کہنے لگی، اب تمہیں کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل آئے تو تمہیں ہم دونوں کو یاد کر لینا ہے، ہم فوراً ہی تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر لوٹ آیا۔ آج بھی میں اس جنزادی کے بارے میں سوچتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ وہ بڑھیا بن کر میرے سامنے آنے والی جنزادی ایک ایسی عورت ہوگی جو اپنے شوہر کی تلاش میں انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ لیکن آخر کار آج ان دونوں کا جوڑا اس گھر میں خوشی بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے جس طرح سے میری مدد کی تھی اور کچرا کنڈی میں سے وہ خزانہ ڈھونڈ کر اس نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ حالانکہ وہ اس خزانے سے اپنے لیے بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے میری مدد کی۔ آج بھی کہیں آدھی رات کو مجھے سڑک پر کوئی مدد کا طالب نظر آتا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کرتا ہوں۔ آپ بھی اپنے ارد گرد نظر رکھیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کی چھوٹی سی مدد سے آپ کی قسمت بدل جائے، جس طرح میری قسمت بدلی تھی۔ اور ایسا ہم انسانوں کی زندگی میں بہت دفعہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان چیزوں کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہی انسان بہت بلند مقام پا لیتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔